تو والدہ نے مسکرا کر جواب دیا کہ بیٹا میں ان چیزوں کی عادی ہوں، مجھے سردی میں سونے کی عادت ہے، مجھے گرمی میں سونے کی عادت ہے، مجھے دھوپ میں چلنے کی عادت۔ ماں باپ کی قدر، ماں باپ کا مقام و مرتبہ انسان کو اس وقت تک نہیں پتہ چلتا جب تک اس کے ماں باپ اس کے ساتھ ہیں، یعنی جب تک اس کے ماں باپ زندہ ہیں۔ جیسے ہی اس کے ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، جب کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا، خیر خیریت پوچھنے والا نہیں رہتا، بیماری صحت کے تعلق سے کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا، یہاں تک کہ آپ کام کر رہے ہو، آپ نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے، یہ تک کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا، اس وقت اسے یاد آتا ہے کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو آج یہ پوچھ لیتی، کاش میرا باپ زندہ ہوتا تو وہ پوچھتا کہ بیٹا تو نے آج کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا۔ تو ماں باپ کی اہمیت، ماں باپ کی قدر صرف اور صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں جن کے پاس ماں باپ نہیں ہے۔ اس دنیا میں 95% لوگ ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کے زندہ ہونے کے باوجود اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر علیحدگی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ آج ایک ایسا واقعہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو 100% حقیقت پر مبنی ہے۔ ایک شخص، ایک مرتبہ کی بات ہے، وہ اپنی والدہ کو، اپنی امی جان کو اولڈ ایج ہاؤس میں چھوڑ کر آتا ہے۔ اولڈ ایج ہاؤس کی اصلیت آپ کو پتہ ہے، جب بچے اپنے ماں باپ سے تنگ آتے ہیں، جب ان کی ماں بیمار ہو یا پھر آخری عمر پہ پہنچ جائے، یعنی بڑھاپے پر آ جائے، چلنا پھرنا دشوار ہو جائے، تو ایسے وقت بجائے یہ کہ بچے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے، وہ انہیں دوسروں کے حوالے کر کے آتے۔ حق تو یہ تھا کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے، ہم ان کا پیشاب پاخانہ صاف کرتے، ہم ان کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتے، بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی تھی۔ لیکن نہیں، معاشرہ تباہی کی طرف اپنا ایک یا دو نہیں بلکہ پورے 50 قدم آگے بڑھ چکا ہے۔ تو کیا ہے وہ قصہ جو آپ کو ضرور سننا چاہیے؟ ایک شخص ایک مرتبہ اپنی والدہ کو اولڈ ایج ہاؤس میں چھوڑ کر آ جاتا ہے۔ چھوڑنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کی بیوی اور اس کے ماں کے درمیان 2-3 دنوں سے بہت زیادہ لڑائیاں چل رہی تھی۔ بیوی ہمیشہ اسے کہتی کہ آپ کھانسنا بند کریں، آپ بیماری میں مبتلا ہو، میرے بچوں کو چھونا بند کریں۔ بتلائے کہ ماں اگر اپنے بچوں کو بھی نہیں چھوئے تو کس کو چھوئے؟ اس کے پاس کون سا ایسا سہارا ہے جن سے وہ محبت کرے؟ تو ان پریشانیوں کو، ان لڑائیوں کو دیکھ کر کہ بیٹے نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں اپنی ماں کو علیحدہ رکھوں گا، کوئی الگ سے کمرہ لے کر نہیں بلکہ اولڈ ایج ہاؤس میں۔ تو وہ اولڈ ایج ہاؤس میں اپنے ماں کو رکھ کر آ جاتا ہے۔ کئی مہینے گزر جاتے، کوئی خبر، کوئی خیریت نہیں۔ اولڈ ایج ہاؤس والوں کی طرف سے فون آتا ہے کہ بھائی آپ کی والدہ بہت زیادہ بیمار ہے، اتنی بیمار ہے کہ بس اب چند دنوں کی مہمان ہے، آئیے انہیں دیکھ لیجیے، ہو سکتا ہے آپ کا یہ ملنا آخری بار ہو۔ شخص پہنچ جاتا ہے، والدہ سے ملاقات کرتا ہے۔ یہاں سے یہ قصہ اب تمام لوگ بہت ہی غور سے سنیں، کیونکہ یہاں سے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے جو ہم تمام کو ایک اہم سبق دیتا ہے۔ تو شخص وہاں پہ پہنچا، والدہ سے اس نے خیر خیریت پوچھی۔ والدہ نے کہا کہ سب الحمدللہ ہے، میں اپنے رب سے جا کر ملنے والی ہوں، مجھے اس بات کی خوشی ہے اور تمام بیماریوں سے، تمام پریشانیوں سے میں چھٹکارا بھی حاصل کر لوں گی۔ اس کہنا تھا کہ وہ لڑکا آنکھیں شرم سے اس نے نیچے کر لی۔ تو لڑکے نے کہا ماں ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو، مجھے یہ بتاؤ آپ کی آخری خواہش کیا ہے، آپ کیا چاہتی ہو کہ آپ کا بیٹا آپ کے لیے کیا کرے؟ تو والدہ نے کہا کہ بیٹا صحن میں ایک درخت لگا دینا تاکہ سایہ مل سکے۔ اولڈ ایج ہاؤس کے صحن میں ایک درخت لگا دینا تاکہ سایہ مل سکے، اور جو ٹوٹے ہوئے شیشے ہیں کھڑکیوں کے ان کو بدل دینا تاکہ سردی کی جو ہوا ہے وہ اندر نہ آ سکے، اور ایک کولر لا کر رکھنا تاکہ
हवा अच्छी तरह ठंड आ सके गर्मी के महीने में। ये तमाम बातें वालिदा ने की। तो लड़का हैरान होकर, परेशान होकर अपनी माँ की तरफ देखकर जवाब देता है, माँ आप ये चीजें अब मुझे बता रही हो? अगर आप परेशान थी सर्दी से, अगर आप परेशान थी गर्मी से, या आपको अगर हवा लेनी थी या साए में बैठना था, आप मुझे ये चीजें पहले बता देती तो मैं इसका इंतजाम पहले से कर देता। तो वालिदा ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि बेटा, मैं इन चीज़ों की आदी हूँ। मुझे सर्दी में सोने की आदत है, मुझे गर्मी में सोने की आदत है, मुझे धूप में चलने की आदत है, लेकिन मैंने तुझे बड़ा नाजों से पाला है। तुझे मैंने कभी ज़्यादा सर्दी महसूस होने नहीं दी। जब गर्मी होती तो मैं अपने पल्लों से तुझे ठंडक पहुंचाती, हवा पहुंचाती। और जब धूप के मैदान में जब मैं निकलती तो मैं तुझे अपने सीने से लगाती ताकि पूरी धूप मुझे लगे और तू उस धूप का शिकार ना हो। मैं इसकी आदी हूँ, भूख प्यास की मैं आदी हूँ। बेटा, मैं चाहती हूँ कि कल तुझे तेरे बच्चे, यकीनन हो सकता है, होने वाला है, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। कल तुझे तेरे बच्चे जब ओल्ड एज हाउस में लाएंगे तो उस वक्त तक तूने ये तमाम इंतजाम अपने आप के लिए कर लिया। जो लड़का था वो ज़ारो कतार होने लगा, लेकिन वक्त तो निकल चुका है, वालिदा ने साथ छोड़ दिया। तो भाइयों, जब तक आपकी वालिदा आपके साथ है उनकी कद्र करो, वरना जैसा आप सलूक अपने वालिदा के साथ करोगे वैसा ही सलूक आने वाली नस्ल आपके साथ करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं। एक ऐसा गुनाह जिसकी सज़ा दुनिया में मिलती है वो गुनाह माँ बाप की नाफरमानी, माँ बाप के साथ आलाइदगी है। समझ में आया?